مولا کی ولایت، مولا علی کا تسلیم کرنا، مولا علی کو ماننا، یہ در حقیقت نبی کی نبوت کا اتمام اور حسن ہے۔ اب کس کو بھائی، کون ہے ایک قریب ترین وجود؟ امت طے کرے گی، امت طے کرے گی، امت تو طے کرنے کے قابل نہیں ہے۔ بھائی میں کیا کروں کہ دل بڑے چھوٹے ہیں، اس لیے جو ہے وہ ہاتھ جوڑ کر کہہ رہا ہوں، امت تو طے کرنے کے قابل نہیں ہے، اس لیے کہ قرآن نے اکثرہم لا یعقلون کہا ہے۔ اکثریت تو عقل ہی نہیں رکھتی، اکثریت تو جاہل ہے، یہ قرآن کی آیات ہیں جی۔ تو خود نبی مکرم نے وہ جو 73 فرقوں والی حدیث ہے اسے آدھا پڑھا جاتا ہے ہمارے یہاں، کہ نبی نے فرمایا میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، 72 جہنم میں جائیں گے، ایک جنت میں جائے گا۔ اسے پورا پڑھو نا، کہ موسیٰ علیہ السلام کے 71 فرقے ہوں گے ان کی امت کے، ایک جنت میں جائے گا، 70 جہنم میں جائیں گے جی۔ عیسیٰ علیہ السلام کی امت کے 72 فرقے ہوں گے، ایک جنت میں جائے گا، 71 دوزخ میں جائیں گے۔ پھر فرمایا میرے 73 فرقے ہوں گے، ایک جنت میں جائے گا، 72 جہنم میں جائیں گے۔ تو یہ حدیث تو ناظر ہے اس بات کی طرف کہ اکثریت امتیوں کی ویسے ہی جہنم میں جائے گی۔ یہ حدیث اس طرف ناظر ہے۔ چند لوگ ہوتے ہیں نا بھائی، میری بات جو ہے وہی سمجھی جائے گی، چند لوگ ہوتے ہیں نا جو ہدایت پاتے ہیں، سب کہاں پاتے ہیں ہدایت؟ آپ کہیں دور مت جائیے، اپنے ہی عزیز و اقارب میں، اپنے ہی بچوں میں، کہیں آپ پڑھاتے ہیں تو اپنی ہی کلاس میں، جہاں آپ کہیں ٹیچر ہوں، پروفیسر ہوں، اسی کلاس میں ذرا دیکھ لیجئے، آیت اللہ خوئی سے کسی نے کہا جی 5000 طالب علموں کو آپ نجف میں شہریہ دیتے ہیں، پڑھنے والے تو 500 ہیں۔ تو انہوں نے فرمایا اگر ہم نے وسائل اور ضرورتیں 500 کی پوری کی تو پڑھنے والے 5 رہ جائیں گے۔ یہ 5500 کو پڑھنے پر تیار کرتے ہیں۔ اکثریت کی صلوات پڑھ لیں ذرا محمد تو امت طے کرے گی کیا؟ کون طے کرے گا کہ قربا کون ہے؟ تو بس میں بہت لمبی بحث کو ترک کرتے ہوئے خلاصتاً عرض کر رہا ہوں کہ امت سے ہی پوچھ لیتے ہیں کہ تم نے کسے بڑا مانا ہے، تم نے کسے قربا مانا ہے، تم کسے مانتے ہو کہ وہ نبی سے سب سے زیادہ قریب ہے، ہم اس سے پوچھ لیتے ہیں۔ بھائی امت کے اگر اکثر لوگ کسی بی بی کو کہتے ہیں یہ نبی کے قریب ترین تھیں، تو ہم اس بی بی سے پوچھ لیتے ہیں کہ آپ بتائیے کہ کون قریب تھا۔ ایک رستہ یہ ہے نا مولانا، صلوات پڑھ لیں محمد وآل تو اب امت میں 2 بیویاں ایسی ہیں جنہیں آدھی امت کہتی ہے کہ یہ بیوی قریب تھیں جی، مثلا حضرت عائشہ، اور امت کا ایک طبقہ کہتا ہے بی بی ام سلمہ قریب تھیں۔ تو بی بی ام سلمہ حدیث قصہ جناب زہرا کو کے خاص تعلق، نبی کی زوجہ بی بی ام سلمہ قریب تھیں یا حضرت عائشہ قریب تھیں، دونوں سے پوچھ لیتے ہیں۔ تو جب حضرت عائشہ سے پوچھا گیا تو صحاح ستہ کے اندر یہ حضرت عائشہ کا کہنا کہ میں نے اس دنیا میں فاطمہ سے زیادہ قریب نبی کے کسی کو نہیں۔ اور دوسری ہیں بی بی ام سلمہ، تو بی بی ام سلمہ سے پوچھ لیتے ہیں کہ بی بی آپ فرمائیے، توجہ چاہوں گا۔ تو روایت یہ کہتی ہے جب نبی نے فرمایا یا زہرا یا فاطمہ ایتینی بالکساء الیمانی، مجھے چادر یمنی لا کے دے دو، تو اور بی بی نے یمنی چادر بی بی نے نبی کو لا کے دے دی۔ سرکار نے وہ چادر اپنے اوپر لی، کچھ دیر کے اندر امام حسن آئے، پھر امام حسین آئے، پھر مولا علی آئے، پھر جناب زہرا آ گئیں، اور جب سیدہ آ گئیں تو نبی نے فرمایا ہؤلاء اہل بیتی، یہ میرے اہل بیت ہیں۔ اسی اثناء میں بی بی ام سلمہ نے چادر کا کونا اٹھا کر اندر آنا چاہا، تو نبی مکرم نے چادر کا کونا کھینچتے ہوئے فرمایا انت علی الخیر۔ بھائی آپ کی توجہات بڑھ گئی ہیں تو مجھے تھوڑا اور اسے بہتر کرنے دیجئے۔ چادر میں جانے سے پہلے جناب ام سلمہ نے فرمایا، بی بی نے فرمایا
انا منہم یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں بھی ان میں سے ہوں؟ تو سرکار نے چادر کا کونا کھینچتے ہوئے فرمایا لا انت علی الخیر، تم ان میں نہیں ہو، خیر پر ہو۔ مجھے کوئی اور نتیجہ بھی لینا ہے، آپ کی توجہات کا ممنون ہو، تم ان میں نہیں ہو مگر خیر پر ہو۔ اب کاریگری بھی دکھاؤں آپ کو کیا کیا کی گئی ہیں۔ کہنے لگے جو نبی نے فرمایا نا انت علی الخیر، تو گویا فرمایا تم ان سب سے اچھی ہو۔ ہاں یہ لکھا گیا ہے کہ سرکار نے فرمایا چادر کا کونا کھینچ کے کہ تم ان سب انت علی الخیر، تم ان سب سے اچھی ہو۔ جو یہ کاریگری کر رہے ہیں نا، علمی کاریگری، وہ بھول گئے ہیں کہ سیدہ کے چاہنے والے مرے نہیں ہیں۔ اہل علم میں جواب دینے والے موجود ہیں۔ میں تو بزرگوں کا لکھا ہوا آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ جواب ہمارے بزرگوں نے جو دیا ہے، 8-10 جواب دیے ہیں، میں کوشش کرتا ہوں 1-2 جواب بتا دوں۔ جواب ہمارے بزرگوں نے ایک تو یہ دیا کہ فصاحت و بلاغت جاننے والے جانتے ہیں کہ موقع اور محل اور جو ماحول ہوتا ہے وہ خود ایک بیان ہوتا ہے۔ توجہ چاہوں گا، ہمیشہ زبان بیان نہیں ہوتا، ہمیشہ زبان بیان نہیں ہے فرقان بھائی، بعض اوقات ماحول ایک بیان ہوتا ہے۔ یہ غدیر کے میدان میں چلچلاتی دھوپ میں پالانوں کا ممبر، یہ خود بیان ہے۔ نبی نہ فرماتے نہ کچھ بھی، تو یہ بیان بتا رہا ہے کچھ ہو رہا ہے۔ ماحول خود ایک بیان ہے۔ اب اس ماحول کے بیان کو گویا تم یہ کہہ رہے ہو کہ نبی نے پنجتن کو چادر میں لیا، اتنا اہتمام کیا، اتنا سجایا، یہ بتانے کے لیے کہ باہر والے ان سے افضل ہیں۔ یہ بیان کے خلاف ہے، یہ ماحول کے خلاف ہے۔ ماحول چادر میں لے کر ماحول بنانا بتا رہا ہے کہ یہ اور ہیں وہ اور ہیں۔ میری عزیزہ مجھ سے راضی ہوں، ایک صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ جی ماحول کا اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اور پھر نبی نے چادر میں لے کر فرمایا ہؤلاء اہل بیتی، یعنی یہ بیان کے علاوہ، یعنی بیان حال کے علاوہ بیان قال بھی ہے، الفاظ بھی ہیں۔ ہؤلاء اہل بیتی، چادر میں اشارہ فرمایا یہ میرے اہل بیت ہیں۔ دوسرا جواب بھی سن لیجئے، جو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ نبی نے چادر میں لے کر بی بی ام سلمہ سے فرمایا کہ تم خیر پر ہو، بلکہ مولانا بعض نے تو یہاں تک لکھ دیا کہ انت علی الخیر نہیں، انت علی الخیر نہیں، انت علی کل خیر، ہر طرح کا خیر تمہارے پاس ہے۔ میں انہیں جواب دے رہا ہوں جو تم یہ سجانے کی کوشش کر رہے ہو کہ باہر رہنے والے ان سے افضل ہیں، بھول گئے ہو ان میں نبی بھی ہیں۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ جو ان میں نبی بھی ہیں بھائی، لہذا سب سے زیادہ جو قریب وجود ہے نبی کے، وہ جناب زہرا کا وجود ہے۔